بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبوط کا دوبارہ ذکر۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم حبوط کا دوبارہ ذکر کرنے والے ہیں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ باقی رہا حبوط اترنے کا دوبارہ تذکرہ، تو اس بات میں بعض مفسرین کی رائے ہے کہ پہلے احباط سے مراد جنت سے آسمان دنیا کی طرف اترنا ہے اور دوسرے آسمان دنیا سے زمین کی طرف اترنا ہے، لیکن یہ رائے کمزور و ضعیف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم ہی کے ضمن میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلا احباط ہی زمین کی طرف تھا۔ واللہ عالم۔ صحیح یہ ہے کہ دونوں سے مراد ایک ہی ہے اور صرف لفظی تکرار ہے، اور ہر ایک کے ساتھ ایک الگ حکم ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے احباط کے ساتھ ذکر کیا کہ ان کی آپس میں دشمنی ہوگی، اور دوسرے کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو میری طرف سے ہدایت آنے پر اس کی پیروی کرے گا اور سعادت مند ہوگا، اور اس کی مخالفت کرنے والا بدبخت و محروم ہوگا۔ قرآن مجید میں اس اسلوب کلام کی کئی مثالیں ہیں۔ میرے پڑوس سے آدم کو نکال دو۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ان کے پڑوس سے الگ کر دیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سر سے تاج اتارا اور میکائیل نے ان کی پیشانی سے پٹخا جو کہ موتیوں سے مرصع تھا اتارا، اور آدم علیہ السلام ایک درخت کی ٹہنی سے الجھ گئے۔ آدم علیہ السلام نے خیال کیا کہ انہیں گناہ کی سزا جلد دے دی گئی ہے، پس انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، یہ سب تجھ سے شرم و حیا کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔